ایک لمبے عرصے کے بعد اسلام آباد کی سیاسی فضا کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں کہ وہ بادل جو کچھ دن پہلے تک آنسو گیس کے شیل سے آلودہ ہو رہے تھے، آج شارع دستور پر لگائے گئے پھولوں سے مہک رہے ہیں۔ شہر اقتدار کی وہ سڑکیں جو کچھ دن پہلے تک میدان جنگ بنی ہوئی تھی، وہ آج جو ہیں وہ چمک دمک رہی ہیں۔ وہ ریڈ زون جو گزشتہ ہفتے میدان جنگ بنا ہوا تھا، اب وہاں پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس بار شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی پاکستان کے حصے میں آئی، جو ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، عوام کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اجلاس ناظرین 15 اور 16 اکتوبر کو جنہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آج چین کے وزیر اعظم لی چیانگ بھی پاکستان 11 برس کے بعد پہنچے۔ اس سے پہلے انہوں نے 2013 میں پاکستان کا آخری دورہ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود آج ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی چینی وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاکستان آمد پر چینی وزیر اعظم نے ایک پیغام بھی جاری کیا۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کرنے پر خوشی ہے۔ جیسے ہی جہاز سے اترا، مجھے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا۔ پاکستانی عوام کی گہری برادرانہ دوستی اور مہمان نوازی نے متاثر کیا۔ پاکستان ایک اہم ترقی پذیر ملک ہے، ابھرتی ہوئی منڈی اور بڑا مسلم ملک ہے۔ پاکستان چین کا ہر موسم کا اسٹریٹجک تعاون کرنے والا ساتھی اور آنی دوست ہے۔ پاکستان کو چینی عوام بہت پسند کرتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ چین پاکستان تعلقات دو طرفہ ریاستی تعلقات کی ایک عمدہ مثال بن گئے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں اطلاعات اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت طے کی گئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان آبی وسائل کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت طے کی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان سلامتی کے شعبے میں بھی تعاون بڑھانے کی دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا بھی معاہدہ طے پایا۔ ناظرین، چینی وزیر اعظم نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی ورچوئل افتتاح کیا اور تقریب سے خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ سی پیک منصوبوں کی تکمیل کے لیے پاکستان اور چین کی افرادی قوت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل سے دونوں ممالک کے ایک اور خواب کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ کی تکمیل سے پاکستان کے اندر عالمی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ مغربی علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں میں آسانی پیدا ہوگی۔ گوادر علاقائی ترقی کا محور ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا بھی عکاس ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اہم ترین اجلاس میں چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے۔ ان کے علاوہ ایران کے نائب صدر اور انڈیا کے وزیر خارجہ بھی شریک ہوں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم بطور مبصر اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ خصوصی مہمان ہوں گے۔ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ جو ہے لگتا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں تمام جو منتظمین ہیں ان کا مورال ہائی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ مختلف وفود سے اور سربراہان سے جو ہے وہ اہم بائیلیٹرل ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کچھ اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ پہلے ہی طے ہو چکی ہیں۔ کچھ ممالک ہیں انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز بھی مانگی ہیں پاکستان وزیر اعظم سے ملنے کے لیے۔ مثلا چائنا ہے، وہ تو ایک دن پہلے تشریف لا رہے ہیں، وہ تو ایک قسم کی ایکسکلوسیو بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے کل آ رہے ہیں بجائے 15 کو آنے کے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں SCO کے لیے، انہوں نے بھی کچھ ممالک نے، رشیا ہے فار ایگزامپل، اور کچھ اور ممالک ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، انہوں نے بھی بائی لیٹرل مانگے ہیں۔ وہ پاکستان فارن آفس نے وہ میٹنگز پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے طے کر لی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اس تنظیم کی بنیاد 2001 میں چین اور روس نے رکھی تھی۔ اس کے اراکین میں اب قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، انڈیا اور ایران شامل ہیں۔ پاکستان 2005 سے 2017 تک جو ہے وہ اس تنظیم کا آبزرور رکن رہا اور پھر جولائی 2017 میں اسے باضابطہ طور پر SCO میں شامل کر لیا گیا۔ گزشتہ برس ایران کو بھی تنظیم کی باقاعدہ رکنیت جو ہے وہ دے دی گئی تھی۔ یہ تنظیم دنیا کی کل آبادی کے 40% کا ایک فورم ہے، کیونکہ انڈیا اور چائنا آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دو بڑے ملک اس میں شامل ہیں۔ دونوں بڑی اور ابھرتی ہوئی اکنامک پاورز بھی ہیں۔ اس اجلاس میں معیشت، تجارت و سماجی ثقافتی تعلقات اور کلائمیٹ کے شعبوں میں تعاون کے امور جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے۔ اور اوورآل اگر ہم پولیٹیکل سپیکٹرم کو دیکھیں
تو پہلے ملیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ، IMF پروگرام کا ہونا، سعودی سرمایہ کاری وفد کی آمد اور اب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس۔ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان کی سیاست اور معیشت کے لیے کچھ اچھی خبریں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں۔